السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مدرسہ اہل سنت باب العلم رضائے مصطفیٰ شاہ صاحب گٹا کے زیر اہتمام سیرت نبوی کوئز منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اراکین محبوب نگر کے متعدد اسکولوں میں جا کر خواہش مند طلباء اور طالبات کو اس سیرت نبوی کوئز میں شامل کرائے ہیں اور ان کو سیرت کے نوٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اردو پڑھنے والوں کو اردو میں نوٹس دیے گئے ہیں اور جو اردو پڑھنا نہیں جانتے رومن میں ان کو دیے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر نوٹس ہیں، اس کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ 6 ویڈیوز میں اس کو مکمل پڑھانے کا وعدہ ہوا تھا، 5 ویڈیوز ہو چکے ہیں، آخری ویڈیو باقی ہے اور آخری سبق باقی ہے۔ آج منگل ہے، اتوار کو اس کا امتحان ہوگا۔ اتوار کے دن دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک سیرت کوئز کا امتحان ہوگا، یعنی ٹیسٹ ہوگا، ایگزام ہوگا SM فنکشن ہال میں، اور کوشچن پیپر بنے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو نوٹس دیے گئے ہیں اسی میں سے سوالات آئیں گے اور اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ جواب لکھنے کے لیے اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ ذہن میں بٹھانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری ویڈیو آن کر کے کتاب کھول کر پڑھیے، مشکل الفاظ کا معنی لکھ لیجئے اور جو مطلب آپ کو سمجھ میں آیا ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے۔ پھر جو سوالات میں قائم کر رہا ہوں اس کو رف کاپی پر اپنے ذہن سے یعنی اون سے لکھیے۔ اگر آپ جواب لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے یہ سبق کو ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ اور یہ حضور کی سیرت یعنی حضور کی زندگی پڑھنے کا مقصد ہمارا نہ تو انعام حاصل کرنا ہے نہ کوئی نام حاصل کرنا ہے، بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے کہ حضور کی مبارک زندگی کو جان کر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اس اچھی نیت کے ساتھ ہم کو سیرت پڑھنا ہے، بہت شوق و ذوق کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر روزانہ اس کو ہم پڑھیں گے تو بہت آسانی سے یہ چھوٹی سی کتاب ختم ہو جائے گی اور ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی۔ آج آخری حصہ ہے کتاب کا، اردو میں صفحہ نمبر 24 ہے اور رومن اردو یعنی انگلش میں پیج نمبر 34 ہے۔ جو ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ دیکھیے، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس میں 7 چیزوں کو یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ان 7 چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت عطا کرنے کے لیے بے پناہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت فرمائیں۔ حضور کی زندگی پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا اور جتنی بھی سیرت آپ نے پڑھی ہے اس سے معلوم ہوا ہی ہوگا کہ حضور نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ تو وہ ساری مصیبتیں ہم امت کے لیے ہی حضور نے برداشت کی ہیں۔ حضور نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، تبھی ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ تو اتنا احسان ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، اتنی مصیبتیں برداشت نہ فرماتے اور دین اسلام کو نہ پھیلاتے تو ہم آج مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہوئے، یعنی حضور نے ہی آ کر ہم کو بتایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورنہ ہم اللہ کو کہاں جاننے والے تھے۔ عبادت کے قابل ہوئے، آپ ہی کی مبارک زندگی سے ہمیں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کی دولت ملی، آپ ہی کے طفیل ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا۔ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی آپ ہی کی عطا ہے، اس لیے ہم پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں
جن کو ادا کیے بغیر ہم سچے امتی نہیں بن سکتے۔ جس طرح بندوں پر اللہ کے حقوق ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ اس کے حقوق ہیں، ہم بندے ہیں تو یہ سب کرنا ہی ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا حکم ماننا، ان کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے ایک مسلمان پر نبی کے حقوق ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جو تقاضا ہے وہ نبی کے حقوق کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر نبی کا حق کیا ہے، ہمیں نبی کی خاطر نبی کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ ہے: نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر امتی نبی سے محبت رکھے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے دل کسی کی طرف مائل ہونا، بار بار کسی کی یاد آنا، بار بار کسی کا ذکر کرنے کی چاہت پیدا ہونا، بار بار کسی کی باتیں بولتے رہنے کا شوق پیدا ہونا، اسی کو یہ محبت کی علامتیں ہیں۔ جب دل مائل ہوتا ہے کسی کی طرف تو آدمی یہ سب کرتا ہے۔ تو محبت رسول یعنی ہمارا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل رہے، حضور ہمیں بار بار یاد آتے رہیں، ہم بار بار حضور پر درود بھیجتے رہیں، بار بار حضور کی باتیں ہم کرتے رہیں، یہ سب محبت ہے، محبت رسول نمبر 1۔ نمبر 2، تعظیم رسول۔ ابھی ہر ایک کی تشریح آئے گی آگے۔ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا، عظمت بجا لانا۔ تعظیم رسول، ابھی اس کی تشریح سب کی آئے گی۔ نمبر 3، مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تعریف کرتے رہنا، نبی کے مقامات بیان کرتے رہنا، نبی کا حسن و جمال بیان کرتے رہنا، نبی کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہنا، جس کو ہم نعت شریف کی شکل میں کرتے ہیں اور زبانی طور پر بھی نثر میں بھی کرتے ہیں اور نظم میں بھی کرتے ہیں۔ نظم میں نعت شریف کی شکل میں کرتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں تو کوئی بیان ہوتا ہے یا کتاب پڑھتے ہیں، تو نبی کی تعریف۔ نمبر 4، اطاعت رسول، یعنی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اتباع سنت رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ نمبر 6، صلاۃ و سلام بر رسول، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجنا۔ نمبر 7، زیارت روضہ رسول، یعنی مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں جانا اور آپ کے روضے کے پاس حاضر ہونا اور وہاں درود و سلام پیش کرنا۔ اب یہ 7 چیزیں ہوئی، اب ہر ایک کی مختصر تشریح دیکھیں۔ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، شوہر یا بیوی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، شوہر بیوی، رشتہ دار، دولت، تجارت، گھر، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمارا ایمان ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ہم کو جو جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے اور جنت کی نعمتوں میں لے جانے والی چیز ہے وہ صرف ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے اور آپ سے محبت رکھنے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ ماں باپ ہم کو کما کر کھانے کے لیے دیتے ہیں، پھر وہ کھانا کھا کر ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم کو وہ آرام پہنچاتے ہیں، بچپن میں ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایمان اور اسلام سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے۔ ایک انسان کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ایمان مل جائے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہم کو حضور سے ملی ہے۔ تو سب سے بڑا احسان حضور کا ہوا
تو اس لیے ان سب سے زیادہ محبت بھی حضور ہی سے کی جائے گی. تو ہر ایک سے زیادہ حضور سے محبت رکھیں گے تبھی کامل ایمان والے بنیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیشہ دل میں بسا کر رکھے، ہمیشہ حضور کی یاد دل میں بسا کر رکھے، دل سے کبھی یاد نکلنا نہیں چاہیے. اپنی گفتگو میں عشق و محبت کے ساتھ حضور کا نام پاک لیتا. حضور کا نام ایسے خشک انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ سننے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنی محبت سے حضور کا نام لے رہا ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں تو کتنی محبت سے لیتے ہیں کہ ہماری امی ایسا کرتی ہے، ہمارے ابو ایسا بولتے ہیں، ہمارا بھائی ایسا ہے، ہماری بہن ایسی ہے، ہمارا بچہ ایسا ہے. تو یہ جب ہم گھر کے لوگوں کا نام لیتے ہیں تو انتہائی محبت کے ساتھ لیتے ہیں. تو حضور سے محبت ہونی چاہیے اور حضور کا نام بھی عشق و محبت کے ساتھ لینا چاہیے. تو اپنی گفتگو میں عشق و محبت کے ساتھ حضور کا نام پاک لیتا رہے. یعنی حضور کا نام یاد آ جائے تو آدمی کا موڈ خراب ہو تو وہ بھی درست ہو جائے، غصہ ہو تو ختم ہو جائے، کچھ فکر تھی تو دور ہو جائے، ایک لمحے کے لیے اس کو ایک طرح کا سکون محسوس ہو حضور کا نام سنتے ہی یا لیتے ہی. جب بھی حضور کا نام پاک سنے خوش ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب محبت ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے کوئی آدمی بہت غصے میں ہوتا ہے، لیکن جب ان کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، جس سے بھی ان کو محبت ہے، ان کا اگر ان کی یاد آ گئی یا وہ خود آ گئے یا ان کا نام لے لیا گیا تو فوراً ان کا غصہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب محبت کی علامتیں ہیں. روزانہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجے. حضور پر درود و سلام روزانہ صبح و شام بھیجتا رہے. یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. ہم کسی سے دور رہتے ہیں تو صبح شام ان سے فون کر کے بات کرتے ہیں. خط کے زمانے میں خط لکھا کرتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم محبت اگر حضور سے رکھتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ صبح و شام ہم ضرور حضور پر درود بھیجیں. اس سے ایک طرح کا تعلق پیدا ہوگا اور اطمینان قلب حاصل ہوگا. جب بھی حضور کا نام گرامی سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے. یہ محبت رسول. دوسرا حق دیکھیے تعظیم رسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرے. نام لے تو بہت ادب کے ساتھ نام لے. حضور پر درود بھیجے تو ادب کے ساتھ درود بھیجے. حضور کے بارے میں کوئی بھی بات کہے تو بہت ہی عزت اور احترام والی بات ہو، کہیں سے کوئی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو. یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور انسان کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. تو جن کو اللہ نے جتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہم کو اتنی زیادہ ان کی تعظیم کرنا ہے. ماں باپ کا ادب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہم سے بڑا مقام عطا فرمایا. استاذ کا ادب اسی لیے کہ ان کو ہم سے بڑا مقام ملا ہے. تو پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ مقام جن کو ملا ہے، سب سے زیادہ تعظیم بھی انہی کی ہوگی، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی، ہر کمال، جو بھی خوبی، جو بھی کمال ہو سکتا ہے، ہر فضیلت سب اللہ نے عطا فرمائی. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کا علم عطا فرمایا. حضور ہر چیز حضور کے علم میں ہے. پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی. ہمارے نبی جو بھی چاہیں اللہ کی قدرت سے وہ کام ہو جاتا ہے. جس کو چاہے مصیبتوں سے نجات دے دے، جس کو چاہے بیماریوں سے شفا دے دے. شریعت اسلامی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں عطا فرما دی ہے. امت پر جو چاہیں حلال فرمائیں، جو چاہیں حرام فرمائیں، جو چاہیں فرض فرما دیں، جو چاہیں واجب فرما دیں. یہ اختیارات اور یہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مقام ہمارے نبی کو حاصل ہے، تو سب سے زیادہ نعمتیں بھی ہمارے نبی کو حاصل ہوگی. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے لوگوں کو حکومتیں مل رہی ہیں، کیسے کیسے برے سے برے قسم کے لوگ بڑی دنیا کے بڑے بڑے حصوں پر حکومت کر رہے ہیں. ان کی مرضی چل رہی ہے
اور وہ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ ہی کی قدرت سے کر رہے ہیں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں من مانی کر رہے ہیں۔ تو جب عام قسم کے یا برے قسم کے لوگوں کے لیے جو اختیارات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو پھر اندازہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہی ہے دنیا کو متاثر کرنے کے لیے، جن کو بھیجا ہی ہے دنیا کے انسانوں میں ان کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو ان کی بڑائی ماننے کے لیے اور ان کی اتباع کرنے کے لیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے میں کم کیسے رکھے گا؟ دنیا کا کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اسے ضرور یہ احساس کرنا پڑے گا کہ میں نبی کے مقام تک نہیں جا سکتا۔ نبی کو کوئی مجبور کہے گا، کوئی لاچار کہے گا، بے بس کہے گا، تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کہیں گے کہ نبی سے زیادہ آگے تو ہم ہیں، تو یہ بالکل الٹی بات ہوگی۔ اس لیے ہمارے ائمہ اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سب سے زیادہ نبیوں کو پسند فرماتا ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کو پسند فرماتا ہے، نعمتیں بھی ہمارے نبی کو زیادہ عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کو حاصل تھی، اور یہ ساری چیزوں کو ماننا تعظیم رسول میں داخل ہے، اور اس کو کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو وہ تعظیم میں کمی کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تعریف کرنا حضور کی، حمد و ثنا۔ امتی پر لازم ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتا رہے۔ یہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہے اس کو بیان کرنا ہی حضور کی تعریف ہے، شان و عظمت بیان کرتا رہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی نعتیں گنگناتا رہے، ہمیشہ جب بھی حضور کا ذکر کرے تو شان ہی بیان کرے، عظمت ہی بیان کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے ہمارے نبی کی توہین ہو۔ ہماری زبان سے صرف حضور کی تعریف نکلے گی، کیونکہ حضور کی ذات اللہ کے یہاں اتنی محبوب ہے اور اللہ کے یہاں اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ ان کے لیے کوئی زبان کھولے تو تعریف کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں جو وہ کہہ سکے۔ تو شان ہی بیان کرے، عظمت ہی بیان کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے ہمارے نبی کی توہین ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنے کو بھی منع فرمایا، اگرچہ وہ بات نبی کی تعظیم والی ہو، اگرچہ اس میں نبی کی تعریف ہی ہو، لیکن اونچی آواز میں بات کرنے کو اللہ نے منع فرمایا۔ تو اونچی آواز جب نبی کے لیے درست نہیں ہے تو کوئی بری بات کیسے نبی کے لیے ہو سکتی ہے؟ تو کبھی ہرگز یہ نہ کہے کہ نبی ہماری طرح انسان بشر تھے، کبھی یہ نہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اس میں اس طرح کہنے سے نبی کی تعریف تو نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے نبی کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں اس کا انکار ہوگا، اور جو نبی کو نہ ماننے والے لوگ دنیا میں ہیں وہ لوگ خوش ہو سکتے ہیں اس سے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا، اور انبیاء کرام کے لیے تو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جسم آگ میں نہیں جلا، یونس علیہ السلام کا جسم مچھلی کے پیٹ میں نہیں گلا، سلیمان علیہ السلام 1 سال تک وصال کے بعد کھڑے رہے، موسم نے، ہواؤں نے، دھوپ چھاؤں نے کوئی فرق نہیں ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آرام فرماتے رہے، کیڑے مکوڑے نہیں لگے۔ تو یہ اور انبیاء کی باتیں ہیں، تو جو نبی الانبیاء ہیں ان کا جسم کیسے مٹی میں مل جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی تو دنیا سے چلے گئے، نبی تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، امتیوں کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام تھا کہ نبی ظاہری طور پر امت کے سامنے 63 سال تک رہے، بس اس کے بعد نبی کی ذات کو چھپا دیا جائے۔ تو ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، دنیا اسی نظام کے تحت چلتی ہے۔ حضور کے لیے اللہ کا نظام یہی تھا کہ ایک زمانے کے بعد نبی کی ذات کو چھپا دیا جائے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ آج نبی کچھ نہیں کر سکتے، ہرگز یہ نہ کہے۔ نبی آج بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نبی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔
کبھی یہ نہ کہے کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتے، بالکل نبی شفاعت کر سکتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کسی کے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، یہی شفاعت ہے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، معراج کی شب حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ نبی تو مجبور ہے۔ بعض بدقسمت، کم نصیب یا بلکہ بد نصیب کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو نبی کے لیے سب کہتے ہیں نبی مجبور تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکتے، شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں دیکھا، مجبور تھے معاذ اللہ۔ آپ خود سوچئے کہ نبی کے بارے میں ایسی بات سے کیا کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے، کوئی کافر خوش ہو سکتا ہے، کوئی مشرک خوش ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ باتیں نبی کے لیے کہے تو کیا مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والا بولے تو کیسے برداشت کی جا سکتی ہے بات؟ تو یہ سب ایسا کہنا، یہ حضور کا جو حق ہے کہ امتی حضور کی تعریف کرے، اس کی حق تلفی ہے۔ تعریف کہاں ہوئی؟ یہ تو توہین ہو گئی۔ تعریف کرنا تھا، بجائے تعریف کے توہین کر رہا ہے یہ سب کہہ کر۔ نبی کے مقامات بیان کرے۔ اگلا حق دیکھیے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، نبی نے جو کہا اس پر عمل کرنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے پیارے آقا کے بولنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کا کلام قرآن مجید کو اللہ سے نہیں سنا، بلکہ ہمارے پیارے آقا کے سنانے سے ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام، بلا واسطہ اللہ سے نہیں ملا، بلکہ ہمارے پیارے آقا کے واسطے سے ملا۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، ہمارے پیارے آقا نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سامنے صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے حضور کی ذات ہے۔ آپ کا حکم ماننا ہی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا حکم ہم اللہ سے تو سن نہیں سکتے، ناممکن و محال ہے۔ سنیں گے نبی کی ہی زبان سے، تو ماننا تو نبی کو ہی پڑے گا، تو نبی کو ماننے میں ہی اللہ کو ماننا ہو جائے گا۔ تو آپ کا حکم ماننا ہی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نہ اللہ کا حکم جان سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ جب تک ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ نماز جیسی افضل عبادت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اطاعت رسول، یعنی ہم جو بھی حکم مانیں گے وہ نبی ہی کی زبان سے ہم کو ملے گا، اگرچہ وہ اللہ کا حکم ہو۔ تو اللہ کا حکم بھی ماننا ہو تو نبی کا حکم ہی ماننا ہوگا۔ اب دیکھیے، اتباع سنت رسول، ہمیں اپنی زندگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، سونا جاگنا، بات کرنا، یہ سب کام ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہمارے کپڑے، ہمارے بال، ہمارا چہرہ، سب نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ ایک انسان کو انسانوں کے طریقے سے اگر زندگی گزارنا ہے تو اسے ہمارے نبی کو دیکھنا ہوگا، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے، تو ہمیں ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کے طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ ہم دنیا میں جو ایسے انسان جن کو ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بدتر ہیں، وہ جن کا کوئی مقام ہم تسلیم نہیں کرتے، جن کو برا انسان ہم سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کی طرح بال رکھتے ہیں، ان کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ سب ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان کے سامنے جو نمونہ اور مثال ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی پر ہم کو فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی تکبر کو پسند نہیں فرماتے، ہمارے نبی حسد کو پسند نہیں فرماتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغض کو پسند نہیں فرماتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاوے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آپ دیکھیے، دنیا کے لوگ دنیا کو یہی سکھاتے ہیں، تکبر کرنا چاہیے، تکبر کریں گے تبھی ہماری اہمیت ہے۔ اور حسد رکھتے ہیں وہ،
اور لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں حضور پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، گندی بات کرنے اور گالی دینے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ہمیں زندگی ویسی گزارنی چاہیے جیسی سنت رسول سے ثابت ہے، تو اتباع سنت رسول بھی ایک حق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صلاۃ و سلام بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھے۔ جس آیت میں یہ حکم ہے اس آیت کا نام آیت درود ہے، اس کا نام ہی آیت درود ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا۔ یہ آیت درود ہے، اس میں درود و سلام کا حکم ہے۔ ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یا بعد میں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا بعد میں، سواری پر سوار ہونے سے پہلے یا بعد میں، غرض ہر اچھے موقع پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ صبح و شام کسی بھی وقت اہتمام سے کچھ دیر محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کا دن بغیر درود پڑھے گزر جائے۔ جب بھی کوئی دینی محفل یا جلسہ ہو یا چند مسلمان عبادت یا تلاوت کے لیے جمع ہو تو آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سب مل کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ آیت درود میں صلو کا لفظ ہے اور سلمو کا لفظ ہے، صلاۃ اور سلام ہے جو، تو اسی سے صلاۃ کا اردو میں ترجمہ درود کرتے ہیں، سلام کا سلام ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی سلام پڑھتے ہیں آپ دیکھیے اس میں یہی ہوتا ہے سلام کا لفظ، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام کا لفظ ہوتا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، درود کا لفظ ہے دیکھیے۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ درود اور سلام جو آیت درود میں بتایا گیا ہے اسی لفظ کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پر اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہوا، اور مسلمان تنہا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کم ہوتی ہے، جب سب مل کر کرتے ہیں تو اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے نماز تنہا پڑھیے وہ فضیلت نہیں ہے، سب مل کر پڑھیں گے وہ باجماعت ہو جائے گی اس کی فضیلت۔ تو مسلمان کوئی کام جب باجماعت کرتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح سب مل کر باجماعت درود و سلام پڑھیں گے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ تو جب بھی مسلمان جمع ہو، کوئی بھی محفل ہو، جلسہ ہو، کچھ بھی ہو، آخر میں درود و سلام کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کھڑے ہونے میں ادب ہے، کھڑے ہونے میں ادب ہے، زیادہ ادب ہے، تو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ صلاۃ و سلام ہو۔ تو اور جب کوئی محفل، کوئی مجمع نہیں ہے، ہم تنہا بھی روزانہ ہم کو اہتمام کے ساتھ کوئی نہ کوئی وقت بنا کر پڑھنا چاہیے، یا جیسے بھی موقع ملا ہم کو درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی درود اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود شریف ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کی برکت یہ ہے کہ ہم اگر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہم کو اپنے لیے کچھ مانگنے کا موقع نہیں ملے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہتر عطا فرما دے گا۔ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے درود شریف بہترین نسخہ ہے۔ جو جتنا درود شریف پڑھے گا حضور سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ دیکھیے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان پر روضہ رسول کی زیارت کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں روضہ رسول کی حاضری کی تڑپ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو یہ آرزو ہونا چاہیے کہ مجھے بھی کبھی مدینہ منورہ جانا چاہیے اور حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کی تڑپ ہونی چاہیے، صرف ارادہ نہیں کبھی جائیں گے نہیں، بلکہ کبھی نہیں، ابھی جانے کا موقع ہوتا تو کیا بات تھی۔ تڑپ کس کو کہتے ہیں؟ تڑپ میں ابھی والی بات ہوتی ہے، ابھی چاہیے، تو تڑپ ہونی چاہیے جانے کی۔ یہ نہیں کہ کبھی جائیں گے دیکھیں گے، نہیں، تڑپ ہونی چاہیے کہ بس موقع ملے بس جانا ہی ہے۔
ایک مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہونا چاہیے کہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے بے چین رہے، بے چین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بشارت ہے کہ جو روضہ رسول پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور ایک امتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کرے تو ایسا کب ہو سکتا ہے کہ حضور اس کی درخواست کو رد فرما دے؟ جو نبی معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو لامقام امتی کو یاد کرتے ہیں، تو وہ نبی اپنے امتی کی درخواست کو کیسے رد فرما سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو روضہ رسول کی زیارت کرے گا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں ہر مسلمان کو اچھی طرح اسے ذہن میں رکھنا چاہیے اور روز جائزہ لینا چاہیے کہ میں میرے نبی کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو کتابچہ تھا، جو سیرت کی مختصر کتاب دی گئی تھی، یہ مکمل ہو گئی۔ اس کو غور سے پڑھنے اور سننے کے بعد یقیناً مجھے یقین ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ شوق پیدا ہوا ہوگا کہ یہ تو بہت مختصر ہوا، حضور کی زندگی تو تفصیل سے معلوم ہونا چاہیے، جنگ بدر مختصر میں ہو گئی، جنگ احد مختصر میں ہو گئی، آگے کون سی جنگیں ہوئی ہوگی، اور حضور کا حلیہ مبارک اور تفصیل سے کیا ہوگا، اور جو مکہ مکرمہ کے واقعات ہیں اور تفصیل سے کہا ہوگا، ضرور کچھ لوگوں کو تڑپ پیدا ہوئی ہوگی۔ تو یہ مختصر سی کتاب دراصل سیرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، تو جن کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے، تفصیل سے سیرت کو جاننے کا شوق بیدار ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بہترین کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ دیکھیے، یہ اس کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے، یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لکھنے والے بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے یہ جو سیرت کی کتاب لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کتاب کوئی حاصل کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہے گا، اور یہ مکمل کتاب اگر کوئی پڑھتا ہے، اگر زندگی میں وہ کوئی اور دوسری کتاب بھی نہ پڑھ سکے تو اتنی سیرت تو اسے معلوم ہو جائے گی کہ وہ اپنی زندگی سدھار سکتا ہے اور کسی کو نبی کی سیرت کچھ بتا سکتا ہے۔ اور بہت یہ سیرت مصطفیٰ یہ بالکل عام ہے، مارکیٹ میں نیٹ پر عام ہے، ڈاؤن لوڈ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اور کتنے پیسے ہم فضول خرچ کرتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں، نہ ملے تو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ بھی کریں گے تو معمولی پیسوں میں کتاب ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی، پھر اس کو ہم پڑھیں گے تو پھر آپ سوچئے۔ تو جو یہ ہماری چھوٹی سی کتاب سے جن کا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ ذریعہ ہے، اس کو حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔